بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ معزز اساتین علم و فن اور سامعین باتمکین، اس دور میں اسلام دشمن طاقتیں اپنی تمام تر کوشش سے اس بابت صرف کر رہی ہے کہ مسلم نوجوان شکوک و شبہات کا شکار ہو جائے، اسلام اور اس کے آفاقی نظام سے بدظن ہو جائے۔ خاص طور پر صہیونی صلیبی اشتراک کو عام کیا جا رہا ہے۔ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے اسلام مخالف طاقتیں اور اعتراضات گھر گھر پہنچائے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو وجود باری تعالی، صفات الہی، نبوت اور رسالت، حدیث و سنت جیسے ثابت شدہ حقائق کے تعلق سے شکوک و شبہات میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ ہزاروں ایسی کتابیں لکھی جا رہی ہیں جن میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں پورے عالم میں ایک بڑا طبقہ ایسا پیدا ہو گیا ہے جو ان فریب کاریوں اور دجل سنجیوں سے متاثر ہو کر اسلام اور مسلمانوں سے متنفر ہو رہا ہے اور الحاد و ارتداد کی راہ اختیار کر چکا ہے۔ گویا موجودہ دور میں امت مسلمہ کے لیے اگر کوئی بڑا چیلنج ہے تو وہ الحاد ہے۔ انکار خدا کے نظریے کو عام زبان میں الحاد، انگلش میں ایتھیزم اور ہندی میں ناستکواد کہا جاتا ہے۔ بریٹانیکا نے الحاد کی تعریف ایتھیزم ڈینائل آف گاڈ اور دا گاڈ سے کی ہے، یعنی الحاد نام خدا یا بہت سارے خداؤں کے انکار کرنے کا۔ حاملین قرآن، آئیے قرآن مجید میں لفظ الحاد کے استعمال پر نظر ڈالتے ہیں تو قرآن کہتا ہے ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں وہ ہم پر مخفی نہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ قرطبی علیہ الرحمہ نے الحاد کو یمیلون عن الحق فی ادلتنا سے تعبیر کیا ہے، یعنی دلائل کو نظر انداز کر کے حق سے منہ پھیرنے اور اعراض کرنے کا نام الحاد ہے۔ الحاد کی تعریف کے بعد ملحدین کی چند قسمیں ہیں جو معاشرے میں پائی جاتی ہیں، ان کا اجمالاً تذکرہ ضرور معلوم کر لیں۔ پہلی قسم لاسکیسزم ہے۔ اس نظریے کے مطابق کائنات خود بخود بن گئی ہے اور اب اسے فطری قوانین چلا رہے ہیں۔ دوسرا نظریہ کہتا ہے the doctrine that humans cannot know of the existence of anything beyond the phenomena of their experience۔ اس نظریے کے حاملین خدا تعالیٰ کے وجود اور عدم وجود کے بارے میں خاموشی اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے خدا ہے یا نہیں۔ تیسری قسم ڈیزم ہے۔ ڈیزم کہتے ہیں belief in the existence of a supreme being, specifically of a creator who does not intervene in the universe۔ اس نظریے کے حاملین خدا تعالیٰ کے وجود اور عدم وجود اور خدا تعالیٰ کائنات کی تخلیق کر کے بالکل الگ تھلگ ہو گیا ہے یہ کہتے ہیں، اور اس کائنات کا نظریہ اور اس نظریے کے مطابق کائنات خود بخود فطری قوانین نیچر لاز سے خود بخود چل رہی ہے۔ معزز سامعین کرام، اس دور میں اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکار کرنے والوں کی تعداد آئے دن بڑھتی جا رہی ہے، جنہیں آج معاشرے میں آجوید، سانکھیا، جین مذہب، بدھ مذہب، گلوبلائزیشن، ڈیموکریسی، ہیومنزم کہا جاتا ہے۔ ہیومنزم یہ ایسا سنگین نظریہ ہے جس کے اقرار کے بعد مسلمان نہیں رہتا۔ گویا ہیومنزم انسانیت نہیں بلکہ انسان پرستی کا نام ہے۔ اس نظریے کے مطابق انسان ہی خیر و شر، سعادت و شقاوت، اچھائی و برائی، وتعز من تشاء وتذل من تشاء کا مالک ہے۔ یہ نظریہ انسان کو خدا کا درجہ دیتا ہے۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، اب ہم کچھ ان اسباب و وجوہات پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں جو انسان کو ان نظریات کا قائل کر رہی ہیں۔ ان وجوہات میں سب سے بڑی وجہ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، بالخصوص یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام اور ٹویٹر چلانا ہے، جہاں اکثر ایسے ملحدین کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں جس میں دن رات سائنسی بنیادوں پر خدا کے وجود کا انکار کرنا، آخرت کا انکار کرنا اور یہ کہنا کہ نیچر اور طبیعت اس کو تسلیم نہیں کرتی، بلکہ ملائکہ، جنات، جنت، دوزخ، برزخ، حساب، معراج، معجزات، انبیاء وغیرہ یہ سب محض خرافات ہے
افاقی سچائی کا تصور محض ایک دعویٰ اور دیومالائی داستان ہے، جبکہ قسام ازل نے روز اول ہی سے ببانگ طول اعلان کر دیا ہے الذین یؤمنون بالغیب، یعنی اندیکھی چیزیں جس کی خبر مخبر صادق یعنی میرے محبوب نے قرآن کے الفاظ کے ذریعے دی ہے، اس پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا ضروری ہے۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، ان ملحدین کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ابتداءً اسلام پر کوئی اعتراضات نہیں کیے جاتے، بلکہ مختلف اسلامی احکامات کو سائنس اور لوجک کی کسوٹی پر رکھا جاتا ہے۔ جان بوجھ کر ایسے دینی موضوعات میں بحث کی جاتی ہے جو سائنس سے ثابت شدہ ہے۔ اس طرح یہ ذہن سازی کی جاتی ہے کہ احکام دین سب کے سب سائنس سے مطابقت رکھتے ہیں، اور جس چیز کی تصدیق سائنس کر دے یقیناً وہ حق ہے۔ وہ سائنس جو ذریعہ ہے، وہ سائنس جو خادم ہے، وہ سائنس جو محکوم ہے، آج اسے حاکم بنانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ افسوس صد افسوس، پھر سے صد ہاں صد افسوس، انہی حالات و الحاد اور دہریت کو دیکھتے ہوئے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی علیہ الرحمٰن نے کہا تھا کہ آج کتنے بڑے بڑے فتنے ابھر رہے ہیں جو اس وقت جہنم کے شعلوں کے مانند بھڑک رہے ہیں اور پورے عالم کو جلا کر خاکستر کر دینا چاہتے ہیں، جو صحابہ کرام کی امیدوں پر پانی پھیر دینا چاہتے ہیں۔ آج قسم قسم کہ اسلام سوچ، ایمان سوچ، انسانیت سوچ فتنے جنم لے رہے ہیں۔ آج اسکول، کالجز، یونیورسٹیوں کی تعلیمی نصاب میں ایسا مواد سمویا جا رہا ہے جس سے ابنائے قوم طفولیت ہی سے ایمان بالقیامت سے محروم رہے۔ آج جنسیت، مادیت، حشم پرستی، الحاد و ارتداد نبوت محمدیہ سے آنکھیں ملانے کے لیے تیار ہے۔ آج شہنشاہ کون و مکہ کے قلعے میں شگاف پیدا کیے جا رہے ہیں۔ آج تاجدار حرم کے دارالسلطنت پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ آگے حضرت فرماتے ہیں کہ اگر آج امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہوتے تو میں یقین کرتا ہوں کہ شاید وہ فقہ کی تدوین بھی تھوڑی دیر کے لیے روک دیتے اور اس مسئلے کی طرف توجہ دیتے۔ معزز سامعین کرام، آج تمہارے لیے کام کے بہت سارے میدان ہیں۔ آج تمہارے لیے ایمان کے لٹیروں کو للکارنے کا موقع ہے۔ آج تمہارے لیے باطل طاقتوں کو چیلنج کرنے کا موقع ہے۔ آج تمہارے لیے شہنشاہ کون و مکہ کے پرچم کو لہرانے کا موقع ہے۔ شاعر کہتا ہے پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے کیا آسماں دیکھتا ہے۔ یقین مانو اس سے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی روح نہیں، بلکہ شہنشاہ کون و مکہ، تاجدار حرم، تاجدار بطحہ، دائی حلیمہ کے دلارے، آمینہ کے لاڈلے، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح خوش ہوگی۔ اب میں آخر میں بارگاہ عزدی میں دست و دعا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری اور ہماری نسلوں کی الحاد و ارتداد سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔